اصل نام شیخ خواجہ محمد نظام الدین محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، سلطان السلاطین اور نظام الدین اولیاء آپ کے القاب تھے۔ آپ کے والد احمد بن دانیال بخارا سے لاہور آئے اور پھر بدایوں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بدایوں میں ہی خواجہ صاحب کی ولادت ہوئی۔ 5 سال کی عمر میں والد فوت ہو گئے تو والدہ نے آپ کی تربیت اور پرورش کی۔ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے رکھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے اس کو وسعت دی اور پنجاب تک پھیلایا، اسے منظم کیا اور ایک تحریک کی صورت دے دی۔ ان کے خلیفہ اعظم حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے اور زیادہ پھیلایا اور معراج کمال تک پہنچا دیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے بیعت عام کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ وہ گناہ گاروں کو خرقہ پہناتے اور ان سے توبہ کرواتے تھے۔ سب مرید حضرت کو حضرت خواجہ کا خادم سمجھتے تھے، اس لیے ناکردنی باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ نے عام لوگوں سے محبت کی اور محبت کرنا سکھائی، لیکن حکمرانوں سے تعلق رکھا اور نہ ان کے نظر و نیاز قبول کیے۔ خواجہ نظام الدین دہلی میں ہلال تشت دار کی مسجد کے نیچے ایک حجرہ میں رہتے تھے۔ ان کے قریب خواجہ فرید الدین کے چھوٹے بھائی شیخ نجیم الدین متوکل کا مکان تھا، جو عالم اور فاضل تھے۔ ان کی صحبت میں بابا فرید گنج شکر کی باتیں سن کر ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اجودھن پہنچے اور بیعت ہوئے۔ اپنے پیر کی صحبت میں سن 1257 عیسوی سے سن 1258 تک سلوک کی تربیت حاصل کی۔ دہلی واپس آنے کے بعد بھی اجودھن جاتے اور اپنے پیر سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہے۔ اجودھن سے دلی آئے تو وہاں آپ کو سکون نہ ملا، اس لیے دہلی سے متصل غیاث پور میں آ کر مقیم ہوئے۔ یہ زمانہ بڑی اسرت اور تنگی میں بسر ہوا۔ فقر اور فاقہ کے باوجود استغنا کا یہ علم تھا کہ سلطان جلال الدین خلجی نے کچھ گاؤں پیش کرنا چاہے تو آپ نے انکار کر دیا۔ بعد میں فتوح کا دروازہ کھل گیا اور اسرت و تنگی جاتی رہی۔ ہزاروں آدمی آپ کے لنگر سے کھانا کھانے لگے، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ مسلسل روزے رکھتے اور سحری کے وقت بھی اس لیے کھانا نہیں کھاتے تھے کہ شہر میں کچھ لوگ بھوکے سو رہے ہوں گے۔ آپ ایک درد مند دل رکھتے تھے اور لوگوں سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ لوگ آ کر اپنے دکھ درد سناتے تھے، آپ ہر ایک کا درد غم سنتے، ان کی دلجوئی کرتے اور پھر بارگاہ الہی میں ان کے لیے دست دعا کرتے۔ آپ کی خانقاہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ امیر و غریب، شہری اور دیہاتی، جاہل، عالم، بوڑھے اور بچے سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت محبوب الہی کے ذریعے سلسلہ چشتیہ کا اثر برصغیر پاک و ہند کے ہر حصہ میں پہنچ گیا۔ آپ کے خلفاء وقتاً فوقتاً روانہ ہو کر مختلف علاقوں میں جاتے اور وہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرتے۔ مصنف گلزار ابرار نے لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق آپ نے بڑے بڑے شہروں میں بڑے مرتبہ 700 خلفاء روانہ کیے، جنہوں نے اپنے عرفان سے اس سرزمین کو فیضیاب کیا۔ اس طرح ہر مکان اور ہر قطع تک اپنے فیض کو پہنچا کر سن 1325 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار آج بھی دہلی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کا مقبرہ محمد بن تغلق نے بنوایا تھا۔ آپ کے ملفوظات کے یہ مجموعے ملتے ہیں: فوائد الفواد، افضل الفوائد، راحت المجین، تحفۃ الابرار و کرامت الاخیار، ملفوظات اور انوار المجالس۔ آپ نے راہ سلوک پر چلنے والوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں: 1 سالک، نمبر 2 واقف، نمبر 3 راجع۔ اس راہ پر جو مسلسل چلے وہ سالک ہے، جس کا اطاعت و عبادت میں وقفہ حاصل ہو وہ واقف ہے، اور جو وقفہ میں پھر راہ سلوک کی طرف رجوع نہ کریں وہ راجع ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں کہ درویش اہل عشق ہوتے ہیں اور علماء اہل عقل۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی پناہ کی محبت قلب کے غلاف میں ہوتی ہے، گناہ کا صادر ہونا ممکن ہے، لیکن جب محبت قلب کے گرد و نواح میں آ جاتی ہے تو پھر گناہ صادر نہیں ہوتا۔ صبر و رضا اور توکل راہ سلوک میں لازمی چیزیں ہیں۔ مصیبت کے وقت شکایت نہ کرنا صبر ہے۔ تکلیف اور مشکلات میں کراہت کا اظہار نہ ہونے دینا رضا ہے۔ توکل کی 3 اقسام ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حال کا دانا و بینا سمجھ کر اس سے سوال کرے۔ دوم، بچوں جیسا توکل کہ وہ ماں سے دودھ نہیں مانگتے لیکن پھر بھی ان کو دودھ مل جاتا ہے۔ تیسری قسم مردوں کی ہے کہ وہ اپنے غسال کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ جس طرح غسال چاہتا ہے مردے کو غسل دیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے نزدیک سب سے اعلیٰ توکل یہی ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں سماع جائز ہے۔ اس سلسلے کے خواجگان کو سماع سے دلچسپی رہی ہے۔ حضرت محبوب الہی کو بھی سماع سے گہرا لگاؤ تھا۔ فوائد الفواد میں کثرت سے سماع کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ سماع آواز کی ایک موزوں صورت ہے، اس لیے حرام نہیں ہے۔ اس سے تحریک قلب ہوتی ہے۔ اگر یہ تحریک یاد حق کے لیے ہے تو مستحب ہے، اگر فساد کی طرف مائل ہو تو حرام۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کو خدا کی مخلوق سے محبت تھی، کسی سے اناد رکھنا طریقت کے خلاف سمجھتے تھے۔ آپ نے نہ کسی کو برا کہا اور نہ کسی کا برا چاہا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کسی کو برا کہنا برا ہے، لیکن برا چاہنا اس سے بھی برا ہے۔ خواجہ صاحب بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ دور رہے اور ان سے کسی حال میں بھی ملنا پسند نہیں کیا۔ سلطان جلال الدین خلجی کو خواجہ صاحب سے ملنے کی بڑی تمنا تھی، لیکن اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے فتح کی خوشی میں 500 اشرفیاں خانقاہ کے لیے بھیجیں۔ یہ دیکھ کر کہ ایک خراسانی قلندر نے کہا کہ یہ ہدیہ مشترک ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اگر تنہا لیا جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر تمام اشرفیاں اس قلندر کے حوالے کر دیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد قطب الدین مبارک شاہ تخت نشین ہوا۔ وہ بدگمانی کی وجہ سے آپ کا دشمن ہو گیا۔ اس نے آپ کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن آپ نے کہلا بھیجا کہ بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دربار میں جائیں اور بادشاہوں کے مصاحب بنیں۔ بادشاہ نے یہ عذر قبول نہ کیا اور حکم دیا کہ دربار میں 2 ہفتہ میں ضرور آیا کریں، لیکن آپ کسی بھی حالت میں دربار جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ جس روز آپ کو سلطان کے دربار میں آنا تھا، اس روز وہ خسرو خان کے ہاتھوں قتل ہوا۔